الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید باری تعالیٰ پر بات چل رہی تھی۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق جتنے اسباب پڑھائے گئے میں آج کے سبق میں بالکل اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ توحید سے متعلق بنیادی طور پر 3 چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات کے بارے میں 5 چیزیں بتائی گئی۔ نمبر 1 جب یہ پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا ارض ولا طویل ولا عریض، آپ کے علم میں ہے ساری بات۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی ذات اول آخر ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ بلا جسم بلا جہت اور بلا مکان موجود ہے۔ توحید فی الصفات، صفات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات۔ پھر صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات جن کے ساتھ اللہ کی ذات موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، اور یہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ نمبر 2 صفات فعلیہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو، جیسے احیاء، اس کی ضد اماتت، اللہ محیی بھی ہے ممیت بھی ہے۔ اعزاز، اس کی ضد اذلال، اللہ تعالیٰ معز بھی ہیں اور مذل بھی ہیں۔ صفات متشابہات کی 2 قسمیں ہیں: غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر 2 معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ یہ کلمات جو انسان کے لیے بطور ادا استعمال ہوتے ہیں، اور جب یہی کلمات قرآن کریم میں اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوں، جیسے یدن، عین، وجہ، ساقن وغیرہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ متقدمین اہل سنت والجماعت تفویض کے قائل ہیں، یعنی ان کلمات کے سے مراد اعضائے جسم نہیں، یہ کلمات صفات ہیں، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ ان کلمات متشابہات کے حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں، ہم ان کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان کلمات کے جو معنی بھی ہوں وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں۔ متاخرین اہل سنت والجماعت درجہ ظن میں اس میں تعویل کرتے ہیں۔ غیر مقلدین ید، عین، ساکن وغیرہ کی حقیقی معنی مراد لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا مائیت ذاتیہ۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت استواء علی العرش کو صفت متشابہہ مانتے ہیں۔ غیر مقلدین اللہ پاک کو حقیقتاً فوق العرش مانتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے معیت ذاتیہ کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 13 آیات پیش کی، 8 مرفوع احادیث پیش کی، 1 موقوف حدیث پیش کی، 8 عقلی دلائل پیش کیے، 20 اکابرین اہل سنت والجماعت کے حوالہ جات پیش کیے، مسلک اہل سنت والجماعت پر ہونے والے بنیادی اور بڑے 3 اعتراضات کے جواب دیے، غیر مقلدین کے 11 دلائل اس کے جواب دیے۔ تو یہ بڑی کھل کر بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ توحید فی الاسماء، اس کی اللہ تعالیٰ کے اسماء کی 2 قسمیں، ذاتیہ اور صفاتیہ۔ اس پر چند فوائد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے۔ نمبر 2 صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 قرآن و سنت اجماع امت میں جو نام ذات باری کے لیے استعمال کیے گئے وہ اللہ پاک کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں،
اس کے علاوہ باقی اسماء کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، وہ لفظ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ترجمانی کرتا ہو، غیر اللہ کے ساتھ خاص نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی توحید و نقیص کا پہلو نہ نکلتا ہو، تو اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے۔ اس پر 3 دلیلیں پیش کی، شبہات کا جواب پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام فخر الدین رازی اور مولوی غیاث الدین اور حضرت مولانا جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلی گفتگو پیش کی۔ نمبر 5، اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی فضیلت بیان کی۔ نمبر 6، 99 اسماء حسنہ کا ذکر کیا۔ نمبر 7، بواسطے اسماء حسنہ قبولیت دعا کا طریقہ بیان کیا۔ نمبر 8، اسماء حسنہ کو یا حرف ندا اور بغیر یا حرف ندا کے پڑھنا جائز ہے، اس کا ذکر کیا۔ نمبر 9، کون سے اسماء حسنہ بندوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس پر تفصیلی فتویٰ اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نمبر 10، صفات کے عنوان پر چند کتب آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ تو یہ خلاصہ تھا پوری فائل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عقیدہ سیکھنے کی، سکھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی مجلس میں بطور خاص ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مائیت ذاتیہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس پر میں نے 13 آیات پیش کی، 8 مرفوع احادیث پیش کی، 1 موقوف حدیث پیش کی، 8 عقلی دلائل پیش کیے، اکابرین اہل سنت والجماعت کے 20 حوالہ جات پیش کیے، مسلک پر ہونے والے 3 اعتراضات کے جواب پیش کیے، اور اس موقف کے خلاف غیر مقلدین کے 11 دلائل اور اس کے جواب دیے۔ اتنی تفصیل سے گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہے کہ اب کوئی شک اور شبہ کی گنجائش قطعاً باقی نہیں ہے۔ لہٰذا اب کہیں سے چھوٹا سا کلپ اس کے خلاف آ جائے تو آپ تردد کا شکار نہ ہوں، اس طرح دلائل مانگیں جس طرح ہم نے پیش کیے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔